نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں بے جا جذباتی پن ہوتا ہے، بات بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو اپنی عقل پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر قابو نہیں رہتا۔ چند دوست جو بڑی عمر کے تھے، یہ کہیں تفریح کے لیے گئے، شکار کے لیے۔ اب شکار کرتے کرتے کہیں بیٹھ گئے، بیٹھ کر پرانی باتیں اور پرانے وہ قصے چھیڑنے لگے، تمہارا یہ میرا یہ۔ تو ایک کسی نے کہا کہ فلاں زمین فلاں زمین تو میرے ابا نے، یہ تو بولا تمہارے ابا کی تھوڑی تھی، وہ تو میرے ابا کی تھی۔ اور یوں دونوں میں تکرار شروع ہو گئی، اور کرتے 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 عجیب و غریب قسم کی بحث ہو گئی۔ وہ اس پر بحث باتیں کرنے لگا، اس پہ باتیں کرنے لگا، غصہ آنے لگا۔ اب تھے بھی تھوڑے بڑی عمر کے لوگ، اور پتہ نہیں اگلے نے کیا کہہ دیا، وہ جذبات میں آ کر اس کے پاس وہ جو بندوق تھی نا شکار کی، اسے وہ لی اور ٹھا کر دیا، تو وہ اچانک اس کے سر کے اوپر سے گولی نکل گئی، اس کی تو سان خطا ہو گئی، یہ پریشان ہو گیا۔ اور دو لوگ آئے، بچاؤ ہوا اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس کی تو سیٹی بچ گئی نا، کان پورے کان بالکل سن ہو گئے اس کے، تو اس کو بالکل اوپر سے گولی نکل گئی، پریشان۔ چلو بات آئی گئی، لیکن اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، اس نے میرے پر فائر کر دیا اور میں بس گولی اوپر سے نکل گئی، بچ گیا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لے کر ہی دم لوں گا۔ اب وہ معلومات کرنے لگا یہ ملتا کدھر ہے، تو وہ وین چلاتا تھا، پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کب لیتا ہے، کب چھوڑتا ہے، کب لیتا ہے، کب چھوڑتا ہے، تو اس سے سارا معلومات لی۔ پتا چلا کہ اتنے بجے یہ یہاں پر سب کو چھوڑنے آتا ہے۔ اس نے ٹائمنگ سیٹ کی ہے اور بندوق لے کر گیا کہ نہیں میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، سب فائر کیا میرے اوپر، بچ گیا میں تو۔ اب وہ دور سے اس کا نشانہ باندھ کے بیٹھا تھا، چشمے تھے اس کے، تھا تھوڑی بڑی عمر کا، اب چشمے پہنے ہوئے تھے۔ دور سے جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر کہا وین آئی، اور اس نے اس کو اتارا، تو جیسے اس کی وین رکی اس نے فائر کیا نا، فائر کیا اور وہ مر گیا آدمی۔ اور جا کر وہ تھانے میں گیا، تھانے میں اپنی بندوق رکھی، کہا میں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ پولیس والے پریشان کہ عجیب پاگل قسم کا آدمی قتل کر کے ادھر آ گیا، اس کو بند کرو۔ پتہ چلا واقعی وہاں پر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ معلومات ہوئی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ورثہ آ گئے جس کو قتل کیا گیا۔ بولا اس نے تمہارے آدمی کو قتل کیا؟ بولا میں نے ان کے آدمی کو قتل ہی نہیں کیا، میں نے تو فلاں کو قتل کیا ہے۔ بولا کون فلاں؟ بولا وہ۔ تو اتنی دیر کے بعد وہ خود آدمی آ گیا، وہ اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، تو ادھر کدھر؟ بولا میں تو آج گیا ہی نہیں ہوں کام پر۔ ہیں تو میں نے کس کو قتل کر دیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ ویسے اس کو کم نظر آتا تھا، چشمے والا تھا، تھوڑی بڑی عمر کا تھا، اس نے اس کے بجائے کسی اور کو قتل کر دیا، اور وہ جس کو قتل کرنا تھا وہ بچ گیا، اللہ نے اس کو بچانا تھا۔ بے جا جذباتیت انسان کو غصے پر اور طرح طرح کی پریشانیوں میں یہ چیزیں بندے کو مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا پایا جاتا۔ ابھی پچھلے دنوں 2 دن پرانی شاید خبر ہے، واللہ علم، مجھے میل آئی ہے کہ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کسی شاید 100 روپے کی پرانی نوٹ پر کوئی جھگڑا ہو گیا۔ وہ پیٹرول پمپ کا کوئی مینیجر ہوگا، اس نے کوئی منع کر دیا ہوگا، جو بھی ہوگا اس نے کچھ ہوا ہوگا، بحث ہو گئی، اور وہ چلے گئے، اپنے ساتھی لے کر آئے، اور اس شخص کو پیٹرول پمپ کا جو تھا اس کو فائر کر کے مار دیا۔ عجیب تماشا ہے۔ اپنے اندر کنٹرول پیدا کریں، بے جا جذباتیت
بیجا جذبات یہ جو نا انسان کو غصے میں لے آتی ہے، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے، ہو کر دیتا ہے، گھر کی چیزیں توڑ دے گا، برتن توڑ دے گا، ٹیبل توڑ دے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، خود پٹے باندھ کے بیٹھ جائے گا، کبھی اپنا سر پھاڑ دے گا، دیوار پر مانتے کہ نہیں مانتے، سر پر دھار کر کے سر مارے گا، سر پھاڑ کے رکھ دے گا اپنا، وہ اس کو کچھ کہہ دے گا، وہ دکان سے کچھ بھی لے گا بھاگے گا، وہ اگر وہ کرانے والا ہوگا تو وہ وزن کا پٹا لے کر بھاگے گا، چھوڑو گا نہیں تجھے، وہ اس کا سر پھاڑ کے رکھ دے گا، پیچھے پھر وہ بھگتتا رہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، اس کی کوئی بات ہوگا، اس وقت کے دماغی ٹھکانے پہ نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً جو جیلوں میں بند ہو گئے نا، قصور جنہوں نے کیا ہوگا، ان میں آپ کو میجورٹی وہ ملے گی جو بیجا جذباتی ہوتے تھے، غصہ آ جاتا تھا، فوراً انتقام، نہیں چھوڑوں گا، دل میں رکھ لیتے تھے، نہیں چھوڑو، آپ کو بھی اس سے شاید ملیں گے، دل میں رکھ لیتے ہیں، کہیں کچھ کو بول دو، ادھر مسکرائیں گے، بعد میں دل میں رکھ لیں گے، بچوں چھوڑوں گا تو نہیں تیرے کو، میں بدلہ تو میں لے کر دم لوں گا۔ ایسے کو کہتے ہیں منتقم المزاج، یہ منتقم المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، انتقام لینے پر تلے ہوتے ہیں، کہیں کسی سے آپ نے مذاق کر دی، اس کو برا لگ گیا، یوں سامنے سامنے مسکرا کر چلا جائے گا، بعد یہ موقع کی طاق میں ہوگا، جب بھی اس کو موقع ملے گا نا، یہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا، کیونکہ اس کے وہ جب تک انتقام لے گا نہیں، اس کے وہ نفس کو سکون ملے گا نہیں، اس کے وہ نفس کو سکون ملے گا نہیں، وہ پیسوں کے ذریعے نقصان پہنچا دے گا، وہ اولاد کے ذریعے نقصان پہنچا دے گا، یہی وہ بیجا جذباتیت، عدم برداشت اور غصہ، یہ وہ چیزیں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو نہ دوست کو دوست سہنے دیتے، حتیٰ کہ اگر میں کہوں، چونکہ براہ راست بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، یہ کئی جو طلاقیں نا، طلاقیں یہ بیجا جذباتیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، بیجا غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو بولا کیسے اس نے میرے کو بولا کیسے، میں اسی لیے ہوں کہ مجھے بولی کیسے یہ، اب جناب وہ لڑائی شروع، وہ ادھر اس نے بھی دو چار باتیں سنانی ہے، تو کیا ہو گیا، ہاں واقعی صحیح بولا ہے، یوں پتھر سے پتھر ٹکراتے چنگاری اڑتی ہے، ایسی بھی لڑائی ہوتی ہے، مرد کی گھومتی ہے، یہ معاذ اللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، پھر وہ جو نہ بولنے والا بول دیتا ہے، ایسی بیجا جذباتی ہے، نکل جائے یہاں سے، کر دوں گا کچھ، ایسے لوگ ملیں گے، ارے بھائی کیا کر دوں گا، کچھ نرمی کی بات کرو، کچھ تحمل مزاجی کی بات کرو، تھوڑا دھیرے ہو جاؤ، کچھ سلجھیوی بات کرو، نہیں مجھے غصہ آتا تو وضو کر لو بھائی، غصے کا علاج ہے وضو کرو، پانی ڈالو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، بہت غصہ آ رہا تو بھائی یہاں سے نکل جاؤ نا، کہیں اور چلے جاؤ، کیا فائدہ، کچھ اللہ نہ کرے توڑ پھوڑ کر دو گے، گھر توڑ کے رکھ دو گے، عورت بھی بڑی جذباتی ہوتی ہے، فوراً نہ میرے کو چھوڑ دو، ارے بھائی خدا کا خوف کر، تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دے گا تو پتا چلے گا کہ یہ روڈ پر آ کر بیٹھ جائے گی، ہاں مجھے میرے ماں باپ رکھ لیں گے، کیا ماں باپ رکھیں گے، کوئی نہیں رکھتے ماں باپ، اتنا نادان ہے وہ بیٹیاں، نادان ہے وہ اسلامی بہنیں جو یہ سوچ کر چلی جاتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ جاؤں گی گھر توڑوا کر، نہ کبھی یہ نادانی مت کرنا، کبھی اس طرح گھر نہیں توڑوانا، برداشت کریں، صبر کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر سے کام لیں، یہ کیا پتا بات پہ لڑائی جھگڑا، بات پہ گن نکال لی، بات پر چاقو نکال لیا، بات پر ہاتھ اٹھا دیا، سمجھتا کیا ہے، کمزور سمجھا ہوا ہے کیا، تو طاقتور بن کر کیا کر لو گے ایسا کہ جس میں اپنا بھی نقصان کرنا ہے، معاشرے کا بھی نقصان کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کو قابو کرنے کی بہت ضرورت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ کو ہوٹلوں میں جذباتی لوگ ملیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، بسوں میں بھی یہی ہوتا ہے آج کل، میں روزے سے ہوں مجھے گرمی لگی ہوئی، ارے بھائی تو روزے سے ہو گرمی لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے پر گرمی اتارو گے آپ، کاروباری لوگ میں یہی، قرضہ نہیں مل رہا لڑ پڑیں گے، حالانکہ میرا تجربہ یہ ہے لڑائی سے پیسے وصول نہیں ہوتے، نہ لڑائی سے فیصلے ہوتے، وہ 1 روپیہ وہ 100 روپے دبا کے بیٹھ گئے، تمہارا 10 15 20 روپے میں فیصلہ ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے، محبت سے، پیار سے، تحمل مزاجی سے، حکمت عملی سے، کوئی مشورے کر کر، کوئی طریقہ کار سے اپنے پیسے وصول کرو، اپنی چیزیں وصول کرو۔
تو بیجا جذباتی پن، بیجا لڑائی، بیجا غصہ، عدم برداشت، ان تمام تر چیزوں سے بے حد نقصان ہوتے ہیں. دیکھیں جذبات ہونا اور ہے، میرے جذبات، میرا جذبہ یہ اور ہے. بھائی مجھے جذبہ ہے کہ میں نیکی کی دعوت عام کروں، مجھے جذبہ ہے کہ میں امامہ سجاؤں، مجھے جذبہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، دوسروں کو پڑھاؤں. یہ جذبہ اور شے ہے. یہ بیجا جذباتی پن جو ہے نا، یہ انسان کو رسوا کرتا ہے. یہ میری آنکھوں دیکھی چیزیں، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، جذبات میں آ کر اور بیجا جذباتی کا اظہار کر کے غصے میں آ کر اول فول بک دیں گے. اب قابو کریں گے، اب سنبھالنے کی کوشش کریں گے. نکل گیا منہ سے، جس کو ہمارے عمر بولتے باف آ گیا، نکل گیا منہ سے. اب سنبھالے بھائی کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی. اب وہ سنبھالے گا، پھر مسکرائے گا. لیکن اب سامنے والے بچے تھوڑی ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کیا کیا بول گئے. تو جو گھروں میں ہے نا، یہ بھی غصے میں نہ آیا کریں، جذباتی پن نہ دکھائیں، بیجا جذباتی ہو کر اپنے گھر کا نقصان نہ کریں. اگر آپ گھر میں آئیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے، تحمل مزاجی سے کام لیں، بیٹھ جائیں، خاموش رہیں. ایک جھگڑا ہو رہا تھا، اس سے رابطہ ہوا تھا، کہ یار آپ بڑاپن کرو، چپ ہو جاؤ، نکل جاؤ، چھوڑ دو. نہیں، ارے بھائی میرے پر کیوں چلا رہے ہو، میں نے کیا آپ کا. ہاں تو یہ ہوتا ہے ان کا، ان کو جو سمجھانے جاوے نہیں اس پر چڑھائی کرتا تھا. پھر اس پہ بھی پریشانی یہ کہ جو سمجھانے جاتا ہے نا، پھر اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، ایک تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں، ایک تو تمہارا گھر بچانے آیا ہوں، ایک تو میں تمہارے دل میں سلو کروانے آیا ہوں، مجھ پر ہی تم چڑھائی کرو. اب جناب اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی تیسرا دستہ بھیجو کہ ایک اور فوج آئے گی جو ان کو قابو کرے گی. ایسا ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں باقاعدہ. میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں چند مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ دو گئے تھے حضرت کسی کا گھر بچانے کے لیے. وہ داماد کو سمجھانے گئے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہو. وہ داماد جذباتی تھا، اس نے وہ ان پر بھی چڑھائی کر دی. اب وہ جو دو حضرت سمجھانے گئے تھے نا، اب اتفاق تھا کہ اس میں یہ چھوٹا آدمی بھی شامل تھا. اب وہ جو دو بڑے سمجھانے گئے تھے وہ لڑ پڑے داماد صاحب سے. ارے باپ رے باپ، تم کیا سمجھتے ہو خود کو. ارے وہ بولے تم کیا سمجھتا ہے خود کو. اب میں تو دونوں کا منہ دیکھو، میں کہ یا گستاخ، یہ ہوگا کیا. یہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ میں تربوز ہوتے دوسرے کے سر پر مار دیں گے. اب کیا کرے. اب میں اتنا بڑا، میں تو چھپ، تو کوئی میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا ماحول تھا، نہیں کیا تھا. اب میں سوچتا رہا کروں کیا. اب جو سمجھانے گئے تھے وہی باہر کے لوگ تھے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا. اب جس کا گھر تھا اس کو تو میں کہنے دے رہا کہ بھائی تم نکلو. اب مجھے کچھ سوچ کا پڑا نہیں، اور میں کیا میں نے وہ دو حضرت جو تھے نا جو سمجھانے گئے تھے جذباتی شاہ، ان دونوں کے میں نے ہاتھ پکڑے. بہت ہمت جمع کرنی پڑی. ان دونوں کے ہاتھ پکڑے. میں کہا بھائی آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہو، بنانے آئے ہو توڑوانے آئے ہو، چلو نیچے. ایک تو پھر سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترے. نیچے اتر کے دونوں کو بٹھایا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے تھے آپ. اچھا یقین مانے یہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ ہم کو ہو کیا گیا تھا. اب واقعی یہ جو ہوتے نا ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ہم کو ہو کیا گیا. بالکل کس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بعض اوقات بالکل وہ باولا پن ہو جاتا ہے، بغلا جاتے ہیں. اچھا اب یہ بولا میں نے کہا آپ کر کیا رہے تھے. بچی کا گھر بچانے آئے تھے کہ بچی کا گھر توڑوانے آئے تھے. یوں لڑتے ہیں وہ داماد سے، یوں بحث کرتے ہو آپ. وہ تو ویسے بیچارہ جذباتی ہے، اس کے انہی معاملات کی وجہ سے آپ سمجھانے آئے تھے اور آپ ہی لڑے پڑے. ارے اس کی باتیں تو، ارے بھائی اس کی باتیں اگر صحیح ہوتی تو آپ کو سمجھانے کے لانے کی ضرورت کیا تھی. اس کی اگر باتیں صحیح تھی، وہ ٹھنڈا تھا اور بالکل مطلب وہ ایسا تھا، تو آپ کو سمجھانے کے لیے آنے کی ضرورت تھی کیا. آپ تو سمجھانے آئے اس لیے تھے کہ اس کو تھوڑا سا ترکیب میں لینا یار. اب جیسے واقعی میں سے مجھے اگر جو یاد پڑ رہا ہے ٹھنڈا تھا، سانس ہے ٹھنڈا ٹھار. اللہ کا شکر ہے یہ ہو گئی ترکیب. پھر تھوڑی دیر کے بعد گئے اور وہ معافی تلافی اور یہ وہ پھر ہوا. لیکن وہ کیا بیجا جذباتی پن. یہ ایسے آپ کو کئی لوگ ملیں گے. محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی، پڑوسی لڑ پڑتے، غصے میں آ جاتے، لڑا لڑی کر دیتے.
اور سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور یہ تو بعض اوقات ایسی نادانیاں ہوتی ہیں. ہمارے حاجی امین جو ہمارے نگران ہیں، یہ ایک دفعہ ایک واقعہ سنا رہے تھے، مجھے کو تو واقعہ یاد رہ گیا ہے. انہوں نے واقعہ سنایا. یہ عموماً محلوں میں تو بچے لڑتے رہتے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے لڑ پڑتے ہیں، پڑوسی کے تو بچے ویسے لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھا ٹھو لگی ہوئی ہوتی ہے، بلڈنگوں میں تو مارا ماری ہوتی ہے. تو یہ دو بچے لڑ پڑے. اچھا جب دو بچے لڑتے ہیں تو ان کی مائیں لڑ پڑتی ہیں. وہ بولے تیرا بچہ ایسا ہوتا، تیرا بچہ ایسا، وہ تیرا بچہ تو تیرا بچہ ایسا. اچھا وہ بچے کی باری ختم ہو جاتے بولتے تو ایسی، وہ تو ایسی. یہ بچے سے نکل کر بڑوں میں گئی، یہ دونوں میں جنگ چھڑ گئی. اب کوئی چلو اب کتنی دیر چلائیں گے، آخر ان کے گلے بھی بیٹھ گئے، تھک گئے کہ گھروں میں جا کر گھس جاتی ہیں. اب یہ گھروں میں جا کر انتظار کرتی ہے اپنے آدمیوں کا آنے کا. اور وہ آدمی بھی جب آتے ہیں تو ان کو اندر گھستے ہی آپ نے چوریاں پہن کے رکھی ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ وہ پڑوسیوں کو دیکھو، پڑوسن اس کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کا ایسا کرتے، وہ آ کر مجھے یہ بولنے لگی، یوں بولنے لگی. وہ باہر نکلتا ہے، اتنے میں اس کا آدمی بھی باہر نکلتا ہے. دو آدمی باہر نکلے. بولا تو نے میری بیوی کو، تیری بیوی نے میری بیوی کو ایسا بولا. بولا تیری بیوی نے میری بیوی کو ایسا بولا، تیرا بچہ یوں، تیرا بچہ یوں. اس میں وہ دونوں لڑ پڑے، دونوں آدمی لڑ پڑے. جب دونوں آدمی لڑ پڑے تو ہوا کیا کہ وہ دوسرا جو آدمی تھا وہ گھر میں گیا، ریوالور لایا، ٹھا کر کے گولی مار دی. اور وہ آدمی مر گیا، پڑوسی مر گیا. ہاں بالکل مر گیا. وہ جو مر گیا تو مر گیا، اس کو لے گئے پولیس. ہمارے حاجی امین جو واقعہ بیان کرتے، اس میں سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ وہ جب انتقال ہو جاتا، ہمارے تو بھائی دری لگاتے نا، جس میں وہ تعزیت وغیرہ لوگ کرنے کے لیے آتے، دری بچھی ہوئی تھی، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، لوگ فاتحہ کر رہے تھے. ایک کا باپ جیل میں، ایک کا باپ کی میت کا فاتحہ ہو رہا ہے. وہ دونوں بچے جن کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی، یہ دونوں بچے گلی میں کھیل رہے تھے. اب کچھ کہنا ہے؟ یہ حال ہے. کنٹرول یور سیلف، نام سنتے؟ کنٹرول یور سیلف، قابو کریں خود کو، جذبات میں نہ آئیں، اور اس کے اندر پریکٹس کریں. آپ پریکٹس کیسے کریں؟ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں بچے ہیں، بچہ وہ بعض اوقات بچے ہوتے باپ رے باپ ایسی ادھم بازی کرتے ہیں، ایسی ادھم بازی کرتے ہیں. ان کو گھر کی چیزیں توڑ پھوڑنے نہ دیں، کیونکہ یہ بھی ان کو بچانا ہوگا کہ گھر کی چیزیں بیجا ضائع نہ کر. لیکن بعض ہوتے نہیں بیٹھتے یار، اور غصہ آئے گا، بچے پر غصہ آئے گا تو بچے کو دبوچنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اب آپ کنٹرول کریں، کنٹرول کریں، کنٹرول کریں. ارے آجا پکڑ کے بیٹھ جا، بیٹھ جا، پھر وہ بھاگے گا، پھر پکڑ کے بیٹھ جا، بیٹھو بیٹھو، پھر بھاگے گا، پھر پکڑ کے بیٹھ جا. یوں اپنے اندر اپنے اس جو آپ کے جو ایموشنز، جو آپ کے جو کیفیت ہے، اس کو کنٹرول کریں. اچھا اس میں بچوں کی امی کبھی جذباتی ہو جائے گی، وہ کچھ بول دے گی. یہ آتا ہے، یہ جو میں بھی کر رہا ہوں آتا ہے آپ کو؟ کس کس کو آتا ہے؟ ذرا کر کے دکھاؤ. یہ آتا ہے جو میں بھی کر رہا ہوں؟ کون کون کر سکتا ہے؟ یہ جو ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے ابھی آپ لوگ اتنے واضح نظر نہیں آؤ گے، آپ کو بھی میں شاید اسکرین پر نظر صحیح آ رہا ہوں گا. یہ جو ہے نا، یہ سیکھ لیں. خاموشی، کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ. اچھا وہ نادان ہوگی، بولے کچھ بولو تو صحیح. آپ بھی سمجھئے یہ بلوا کر ہی اپنا نقصان کروائے گی. اس کا نہ بولنا ہی بہتر ہے. اس کو بھی ٹھنڈا ہونے دیں. اصل میں ایک مثال ہے نا، گرم پتیلی کو پکڑو گے نا تو ہاتھ اپنا ہی جلے گا. گرم برتن پکڑ کے کیا کرو گے؟ تو تھوڑا معاملے کو کول ڈاؤن، پھر بیٹھ کر سمجھائیں، پھر بیٹھ کر سمجھائیں. یہ بچے جذباتی ہو جاتے، جوان بیٹے ہوتے، جوان بیٹا جذبات میں ہو کر بعض اوقات آ جاتا ہے سامنے. عقل مند باپ، سمجھدار باپ، سنسیئر باپ، تجربے کار باپ بیٹے سے الجھتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھے گا بیٹے کی ٹیون تھوڑی سی چینج ہے، فوراً سنبھل جائے گا، اپنی رسپیکٹ بھی سنبھالے گا، بیٹے کو بھی سنبھالے گا، اس کو نکلنے دے گا، اس کے جذباتی پن کو نکلنے دے گا. پھر ایک وقت آئے گا بیٹا روئے گا باپ کے آگے.
اس سے یہ بیٹا روئے نا آپ کے پاس، بھول ہو گئی، یہ اچھا ہے، ورنہ بعد میں آپ کو رونا پڑے گا۔ یہی فیضان مدینہ کے باہر جب یہ حفاظتی امور کے اتنے معاملات نہیں تھے، میں یہاں گیٹ کے باہر میں موجود تھا، آیا تھا فیضان مدینہ، تو ایک شخص آیا، جانتا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا، کہ بیٹے کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، 3 دن سے نہیں ملا، کیا ہوا؟ بولا بس غصہ آ گیا تھا، جھاڑا ڈانٹا، بولا نکل جا گھر سے، وہ چلا گیا، آیا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے۔ اب وہ تو جذبات میں آ کے بولا، بیٹا بھی نکل گیا، اب پریشان تو باپ ہی ہو رہا ہے نا۔ نہیں کرنا چاہیے کنٹرول، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی کو کیفیت بن جائے تو پھر دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس۔ جب گھر کے اندر آپ کو قابو آ جائے گا نا، میری بات سمجھیں، بندہ عموماً گھر میں شیر ببر بن جاتا ہے، باہر تو بھیگی بلی بنا رہتا ہے۔ گھر میں اگر آپ کو کنٹرول ہو گیا نا، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے اوپر کنٹرول ہو گیا، اگر گھر میں کنٹرول ہو گیا تو انشاءاللہ باہر کنٹرول ہو جائے گا۔ باہر والوں کی باتوں کو بھی آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے یار اس سے بات کرو، یہ بڑا تحمل مزاج ہے، یہ بڑا سلجھاؤ آدمی ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ ایسے مجھے بھی پتہ، کئی ایسے لوگ ہیں جذباتی نہیں ہوتے، بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں، ٹیکل کرتے ہیں یہ میٹر کو۔ تو آپ بھی کوشش کریں، یہاں بھی جیسے کہ بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، جم گھٹا لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، استنجا خانے پر لائن لگے، ٹک 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 کریں گے، نکلو باہر، ارے یار کہ وہ اندر میں کوئی ڈاکہ مارنے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، نکلو باہر۔ وہ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ دروازہ بجاؤ گے، وہ ویسے ہی ٹینشن میں، وہ اندر بھی کوئی شوق سے بیٹھتا ہے کیا؟ اب چھوڑ دو نا اندر، وہ نکلے گا اپنے ٹائم پر، یار دروازہ بجا کر کیا فائدہ؟ اچھا پھر وہ جب باہر نکلے گا اس کو غصے میں دیکھیں گے کہ وہ غصے کے مارے پھر اندر چلا جاوے۔ اللہ کی پناہ۔ وضو خانے پر جلدی کر، ارے یار کیا ضرورت ہے اس کو اتنی مارا ماری کرنے کی؟ وہ بھی جھاڑ دے گا، بھائی جلدی تھی تو جلدی آنا تھا، پھر کیا جواب دو گے؟ صبر کریں، یقین مانیں، چپ رہنے کی عادت پیدا کریں، خاموش۔ غصہ آ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، آپ یہ ہے نا، میں جو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، نہیں مسکرانے کا محل، ہر جگہ مسکرانے کا محل نہیں، مسکراہٹ کہاں سے آئے گی؟ دماغ گھما ہوا ہے، لیکن زبان کو قابو کریں، بولے نہیں، نکل جائیں، ضبط کریں، پتہ نہ چلنے دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی سمجھ، ایسی عقل، ایسی فہم اور ایسا مزہ آئے گا، آپ کو جینے میں مزہ آ جائے گا۔ یہ لڑکے کو تھوڑی جینے میں مزہ آتا ہے یار، مزہ تب آئے گا جب آپ سے جو لوگ محبت کرے گا تو آپ کو مزہ آئے گا، پر نفرت کرتے تو جینے کا لطف تھوڑی آتا ہے۔ تو انشاءاللہ بیجا جذباتی پن سے بچیں گے، نیت کریں، ہاتھ اٹھائیں، یا تھوڑا بہت تو نظر آ رہا ہے میرے کو، یوں دھکا وکا بھی لگ جائے نا، تو یہ بس چلتا ہے، یوں محبت سے، ایسا محبت سے رہو، ایسی پیار سے رہو، مدینہ مدینہ ہو جائے یار۔ گھر میں بھی اسی طرح رہنا ہے یار، جلدی کھانا نہیں پکا، ٹھنڈے ہو، افطار جلدی نہیں آئی، اب افطار جلدی نہیں آئی اور آپ غصہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو روزہ اور آپ کو نہیں فیلنگ ہوگی، مارا ماری کرنے سے الٹا جل جائے گا، پکوڑا بھی جل جائے گا، سموسا بھی جل جائے گا، اور شربت میٹھے کی جگہ پر پھیکا بن جائے گا، تو غصے میں تو پھر وہ بیچاری کو اس کے بھی ہاتھ پیر پھول جائیں گے نا۔ نارمل رہے ہیں، حتی الامکان نارمل۔ ہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں آپ کی غیرت ایمانی جوش کھانی چاہیے، مگر اس میں بھی حکمت عملیاں، اس میں بھی تدبر اور شریعت کے تقاضے پورے کر کر، لیکن نارمل رہنے کی عادت پہ، یہاں بھی نارمل، وہاں بھی نارمل، سڑک پر نارمل، حادثہ ہو گیا، یہ لگ گیا، وہ لگ گیا۔ ہم لوگ بنگلہ دیش سے آ رہے تھے، بنگلہ دیش میں تھے، آ کیا رہے تھے، میں نے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو دیکھا تھا، ہم لوگ چٹا گانگ سے ڈھاکہ آ رہے تھے،
کوسٹر میں تھا, امیر سنت کا بیان چل رہا تھا اور بارش ہو رہی تھی. اب جو بھی تھا اتفاق, گاڑی ہماری جو کوسٹر تھی وین, ہم سارے اسلامی بھائی تھے اس کے اندر, تو وہ بارش ہو رہی تھی تو خود پھسلن ہو گئی تھی. سامنے دیکھو گاڑی آئی تھی, پتہ نہیں کیا تھا, تو وہ ہماری کوسٹر وہ بے قابو ہو گئی. بے قابو ہو کر اس نے ایک دو راؤنڈ لگائے روڈ کے اور نیچے جا کر کھائی میں گر گئی. ایک کھائی کم از کم اتنی ہوگی جتنا میں اوپر ہوں, شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا, جتنا میں اوپر بیٹھا ہوں اور جو آپ فرش پر ہیں, شاید اتنی کھائی تو ہوگی. یعنی نیچے پانی تھا, جھیل تھی یا پانی تھا, جو بھی تھا. تو یہ کھائی گری کوسٹر اور یوں دو تین کلا بازیاں کھاتی ہوئی سیدھا وہ پانی میں چلی گئی. ٹائر اوپر, چھت اندر, اور ہم سارے اسلام بھائی اس کے اندر تھے. مگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی چیخو پکار ہوئی ہو. ایک آواز میرے, جب میں تو اندر تھا تو ایسا لگا جیسے کہ روح نکل, جیسے آدمی مر گیا. تھوڑی دیر کے لیے, اب وہ کتنی دیر تھی یہ مجھے نہیں پتا, اوسان مطلب تھے ہی نہیں, کچھ پتا ہی نہیں تھا کیا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پانی کے اندر ہوں, میرے اسلام بھائی بھی پانی کے اندر ہیں. اس میں کوئی ایک دو چار اسلام بھائی دو تین باہر نکل آئے ہوں گے, تو باہر سے آواز آئی نا, عمران عمران کر کے. تو میں یوں جیسے کہ ہر بھر آیا کہ یار یہ میں مطلب واقعی میں زندہ ہوں. تو یوں ہوا. پھر ایک دو اور اسلام بھائی, تو وہ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کوسٹر کے, تو ہم یوں باہر نکل آئے, میں بھی باہر نکل آیا. پھر ایک دو, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد ہے. ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی ہمارے ساتھ تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم جتنے, اس میں ایک دو کو زیادہ چوٹیں لگی, جو بالکل پیچھے بیٹھے تھے ہمارے رحمان بھائی تھے, ابھی بھی ہمارے ماشاءاللہ یہ بنگلہ دیش میں ذمہ دار ہیں. ان کو چوٹیں لگی تھیں, ایک دو آپریشن ہوئے اور یوں ہوا تھا. مجھے کوئی خاص چوٹیں نہیں آئیں, ہمارے کئی اسلام بھائی کو چوٹیں نہیں آئیں. مگر اتنا یاد ہے کہ جب پانی سے باہر نکلا نا, اور کوسٹر کے اندر ہی تھا, باپا کا بیان چالو تھا, وہ بیان چل رہا تھا, وہ پانی میں بھی ٹیپ بند نہیں ہوا. تو یوں مطلب کہ ہم باہر نکلے تو ایک اتنا ماشاءاللہ ایک تحمل مزاجی والا, اور کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ. سارے مبلغین تھے ہمارے اسلامی بھائی, میں بھی باہر آ گیا, ان کو باہر نکالے. پاسپورٹ بھی تھوڑے بہت گیلے ہو گئے, لیپ ٹاپ تھے وہ ہمارے پانی والے ہو گئے, بیگ بھر گئے. اب وہاں ہم نے اپنا کام تقسیم کیا, ایک نے کسی کو نکالا, اس کو سنبھالا, کسی نے سامان نکالا. اچھا اب یہ تھا کہ اب جائیں گے کیسے, پانی تو گاڑی تو پانی کے اندر ہے, اب ہم کیسے جائیں گے. اچھا موبائل فون بھی سارے ہمارے آگے پیچھے ہو گئے, اب کرے تو کیا کرے. اس میں بھی اچھا بارش بھی ہے, ٹھنڈی بھی لگ رہی ہے, خون بھی بہا ہے, کپڑے بھی خون والے ہو گئے تھے. اب یہ بھی سارا مسئلہ تھا. گاڑیاں, اب گاڑی روکے, گاڑی نہ روکے, گاڑیاں یوں تو اوپر رک گئی تھی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, لیکن اب بٹھائے کون. اب ایسے میں پھر ایک ڈالا ٹائپ کا آیا کہ پیچھے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اس نے ہم کو لفٹ دی. ہم جو بھی ہمارا بچہ کچھ سامان تھا وہ ڈالا. اب یہ ہوا لگ رہی ہے, ٹٹر ٹٹر ٹٹر. اب ہم کو ٹینشن یہ کہ اثر نہیں پڑی, اثر پڑنی ہے. زور ہم نے پڑھ لی تھی, اب اثر پڑنی ہے. اب اثر پڑنی ہے تو خیر بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ہے. آگے گئے تو آگے کونے کے اندر ایک مسجد نظر آئی, تو جو ہمارے بچے کچھ کپڑے تھے بیگ کے اندر, چادریں تھیں, وہ نکالی. تو پھر وہ کپڑے پاک کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور پھر جو بھی تھا وہ پھر اثر ہم نے الحمدللہ اپنے وقت میں ادا کی. پھر وہ موبائل کا مسئلہ تھا, وہ اس سے موبائل تو اس سے موبائل, تو یہ لے کر پھر اطلاع دی, ڈھاکہ پہنچے. لیکن مجھے یاد ہے میٹھے میٹھے پیارے پیارے, یہ پورے واقعے میں ایک اسلامی بھائی بھی تو جذباتی ہوئے ہوں یار. اتنی تحمل مزاجی, صبر اور برداشت کے ساتھ اس پورے معاملے کو ٹیکل کیا اسلامی بھائیوں نے, تقسیم کاری. تو یہ جب گھر میں آئے, محلے میں آئے, آپس میں بھی کبھی کوئی اس طرح کی پریشانی آئے نا, ہڑا اڑی نہیں مچاتے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کو. ہمیں بالکل دیکھا وہ بنگلہ دیش کا جو ہمارا حادثہ تھا, ایک دوسرے کو اس طرح پہ سپورٹ کر رہے تھے, سنبھال رہے تھے. آپ ٹھیک ہیں, آپ ارے اس کو دیکھو, ارے اس کو دیکھو, ارے اس کا سامان لے لو. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ایسی مدنی بہار دیکھی, مدینہ مدینہ ہو گیا. تو جہاں بھی رہیں اس طرح اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں,
اور اپنی عقل کو جانے نہ دیں، روک کے رکھیں. انشاءاللہ جب آپ اس طرح کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو بیجا جذباتیت سے بچائے، غصے اور عدم برداشت سے اللہ بچائے، قوت برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل مزاجی صبر کے ساتھ کام لیں. ایک اسلامی بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بس کوئی بھی میرے خلاف مزاج بات کرتا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے. میں کہا یار آپ غصہ مت کیا کرو، جب اس طرح ہو نا تو مسکرایا کرو، مسکرا بعد وقت غصے کو پی جاتا ہے. تو انہوں نے ایک دو دن کے بعد کہا کہ میں انتظار کرتا رہا، میرا دوست بڑا لیٹ آیا، میرے کو بہت انتظار کرایا، لیکن مجھے تمہاری بات یاد تھی. وہ جیسے ہی آیا تو اس کو تو لگا کہ یہ میرے پر چڑھائی کرے گا، کیونکہ یہ تو یہی جذبہ تھی. اب میں تو نہ چڑھائی کروں کچھ بھی نہ کروں، میں مسکراؤں. تو میں کہا تم مسکرائے تھے؟ بولا ہاں میں مسکرایا تھا. کچھ بھی نہیں کہا؟ بولا ہاں میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں کہا سچ بتانا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بولا بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. آپ کو چاہیے ایسا مزہ؟ کس کس کو یہ مزہ چاہیے؟ یقین مانو معاف کرنے میں جو مزہ ہے نا، بدلہ لینے میں تو اور الٹا ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. معاف کرنے میں اتنا لطف ہے، معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، آپ کو نیند ایسی مزیدار آئے گی. آپ کو وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ دل بچ ٹھنڈ بہ گئی، یا کیا سینے بھی ٹھنڈ بہ گئی، کیا بولتے ہیں آپ لوگ پنجابی میں؟ تو جیسے کہ معاف نہیں کیا تو جمیا ہی نہیں. چلو آپ ہی کے پنجابیوں کے دو چار محاورے بول دیتا ہوں میں. تو یوں معاف کر دیا کرو نا. کون 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 گلے لگا لیا کرو. بہت زیادہ تنگ کرے نا تم تب بھی اس کو گلے لگا لیا کرو. یہ بہت تنگ کرتا ہے، یہ بہت تنگ کرتا ہے، اس سے دوستی کروں گا میں. کیا کرو گے؟ یہ بہت تنگ کرتا ہے، یہ بہت ستاتا ہے، اس سے دوستی کروں گا میں، اس سے محبت، میں اس کو نپٹاؤں گا انشاءاللہ. پھر اس سے پیار محبت، یہاں بھی کوئی نفس نہ ہو، نفسانی خواہش نہ ہو، شیطانی وسوسہ نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم اس کے غلام ہیں. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ہم اس کے غلام ہیں. تو انشاءاللہ محبتیں کریں گے، پیار کریں گے اور در سے محبت کو عام کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ.